میں نے 70 سالہ بوڑھا اور 16 سالہ لڑکی کو گھر کرائے پر دیا۔ میں سمجھی یہ بچی اور بوڑھا باپ بیٹی ہیں، مگر اس وقت میں حیران رہ گئی جب وہ لڑکی بولی یہ میرے شوہر ہیں۔ پھر میں چپ ہو گئی اور کچھ نہ کہا۔ اگلے روز رات کو مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز سی آتی۔ میں تو ڈر گئی، اور پھر اگلے دن میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا تو وہ مجھ سے گلے لگ کر بہت روئی اور کہنے لگی باجی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ پھر میں نے چھپ کر ایک کیمرہ ان کے کمرے میں لگا دیا۔ پھر اگلی رات کیمرہ چلایا تو میری روح لرز گئی کہ وہ بوڑھا تو مجھے اپنا گھر کسی شریف فیملی کو کرائے پر دینا تھا، کیونکہ میں ایک اکیلی عورت تھی اور بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا جیسے اس لڑکی پر کچھ ظلم ہوتا ہے۔ میں نے بڑے آدمی سے چھپ کر اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا تو وہ میرے گلے لگ کر روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو بولی بازی اگر آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو میرے کمرے میں کیمرے لگا لیں۔ کیمرے لگانا تو مشکل تھا۔ میں نے اسے اپنا موبائل دیا اور کہا کہ اس سے ویڈیوز ریکارڈ کر لینا، میں پولیس کو دکھا دوں گی۔ وہ مان گئی، مگر اگلی رات جب میں نے ویڈیو دیکھی تو جان نکل گئی۔ بلال کے جانے کے بعد میں دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں تھی اور پہاڑ جتنی لمبی زندگی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ آج بھی رات کے وقت کتے بھونک رہے تھے اور ان کے بھونکنے کی آواز سن کر میرا دل دہل رہا تھا۔ شاید بلال کی زندگی میں بھی کتے بھونکتے ہوں گے، مگر جب میرے سر پر شوہر کا سایہ سلامت تھا تو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، نہ ہی ان کتوں کی آواز کا کبھی اس طرح سے خوف میں مبدل کیا کرتی تھی۔ اب تو ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگتا تھا اور یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ جایا کرتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اگر گھر میں چور گھس آئے تو میں کیا کروں گی۔ آج کل تو چور گھر کے سامان کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کھیل کر جایا کرتے ہیں۔ ساری رات مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ شاید یہ کتے چوروں کو دیکھ کر بھونک رہے ہوں۔ میں نے اپنے خوف سے بچنے کا یہی حل نکالا تھا کہ میں اپنے گھر کے اوپر والا پورشن کرائے پر چڑھا دوں، یوں مجھے سہارا بھی مل جائے، اور اس مہنگائی کے دور میں چلو 4 پیسے بھی میرے پاس آ جائیں گے۔ میں نے اب اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھانی تھی۔ یوں تو محلے میں کبھی کبھار ہی نکلا کرتی تھی، آج میں خاص کر آس پاس کے گھروں میں گئی تھی۔ میں نے ایک فرد سے کہا تھا کہ اگر کسی کو کرائے کے لیے گھر کی تلاش ہے تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا۔ شرط یہ ہے کہ کرائے کے لیے آنے والے لوگ شریف ہوں، اور میں کسی طرح اکیلے شخص کو گھر کرائے پر نہیں دوں گی، بلکہ کوئی فیملی ہی آئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس قدر جلدی سنی جائے گی۔ شام کے وقت میرے گھر میں 2 لوگ آ گئے تھے، ایک بزرگ تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی لڑکی آئی تھی۔ میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا دیا تھا اور بولی آپ کو میں جانتی نہیں ہوں، اس لیے آپ کی تشریف آوری کا مقصد جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا دراصل آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو کرائے پر چڑھانا چاہتی ہیں، ہمیں بھی رہنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت تھی، اس لیے یہاں آ گئے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی کسی شریف سی فیملی کی تلاش تھی، یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ باپ بیٹی میرے گھر پر رہیں گے۔ میری یہ بات سن کر اس بوڑھے کے چہرے کے تو جھاویے ہی بدل گئے۔ پھر وہ لڑکی چپکے سے بولی نہیں یہ میرے والد نہیں ہیں، بلکہ میرے شوہر ہیں۔ یہ الفاظ اس کم عمر لڑکی نے ادا کیے تھے۔ اس ساری گفتگو میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ مجھے بے تحاشا شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے تو کبھی بھی بے موقع بات نہیں کی تھی نا، جانے آج مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً سے معذرت کی اور بولی میری بات سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کوئی اور الفاظ نہیں تھے۔ وہ بوڑھا شخص بولا کوئی بات نہیں بہن، آپ یہ بتائیے کہ آپ ہمیں یہ گھر کرائے پر دیں گی؟ میں بولی جی کیوں نہیں، میں اپنے گھر کا اوپر والا پورشن آپ کو دیتی ہوں۔ تب اس شخص کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی بیوی کی جانب دیکھا تو اسے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ بہت پریشان ہو، گھبرائی ہوئی ہو اور اداس بھی ہو، مگر میں نے سر جھٹک دیا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ میں نے ان لوگوں کو اوپر والا پورشن دکھا دیا تھا، جو کہ انہیں بہت پسند بھی آ گیا۔ کرائے کی بات ہوئی تو خالد صاحب نے مانگا۔ کرایہ دینے کو بھی تیار تھے، یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ میں نے اوپر والے پورشن کی چابیاں ان کو تھما دیں اور اطمینان بھری سانس لے کر نیچے آ گئی تھی۔
میں چاہ کر بھی عائشہ اور خالد کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ عائشہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ نہ جانے اس کے والدین کی ایسی کون سی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پھول سی بیٹی خالد کو دے دی۔ مجھے عائشہ میں اپنی چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اب تو وہ یہیں پر رہے گی تو میں اسے سب کچھ جان لوں گی۔ شام ہوئی تو مجھے میری امی کی پرانی روایات یاد آنے لگی تھی۔ جب بھی ہمارے محلے میں کوئی نئے لوگ آ کر بستے تھے تو امی ایک پہر کا کھانا ان کو ضرور بنا کر دیا کرتی تھی۔ وہ یہ سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے ان لوگوں کے پاس چولہا چھکتی کرنے کا پورا انتظام ہے بھی یا نہیں۔ میں بھی کچن میں آ گئی تھی۔ پہلے تو میں ایک بندے کا کھانا بنایا کرتی تھی، لیکن آج میں نے 3 لوگوں کا کھانا بنایا تھا۔ میں نے اچھے طریقے سے ٹرے سجائی اور اوپر کی جانب چلی گئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں نے اوپر آ کر نہ جانے اچھا بھی کیا ہے کہ نہیں۔ مجھے ان لوگوں کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں واپس لوٹنے ہی لگی تھی جب دروازہ اچانک سے کھل گیا۔ سامنے ہی خالد کھڑا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ٹرے دیکھی تو کہنے لگا، بہن آپ نے بلا وجہ تغلف کیوں کیا؟ میں مسکرا دی اور بولی، نہیں اس میں تغلف والی کون سی بات ہے، پھر یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ ویسے بھی اسلام میں ہمسائیوں کے بہت حقوق ہیں، اور پھر آپ لوگ تو میرے ساتھ ہی رہنے لگے ہیں، مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ خالد صاحب بولے، آپ نے بیجا زحمت کی۔ میں بولی، آج کے دن عائشہ بھی آرام کر لے، ویسے وہ ہے کہاں، میں ذرا اس سے بھی سلام دعا لے لوں۔ اتنا کہہ کر میں لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ وہ اچانک سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، دراصل عائشہ سو رہی ہے، اس کے سر میں بہت درد تھا، تو میں نے کہا کہ تم سو جاؤ، اب اگر وہ آدھی نیند سے بیدار ہو گئی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ بہت ہی نازک سی ہے، کچی نیند سے بیدار ہو جائے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس نیچے چلی آئی، مگر میرے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں تو یہی سوچتی رہ گئی تھی کہ خالد نے ایک ہی لمحے میں کیسے بات بدلی تھی۔ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ عائشہ کچن میں ہے اور کھانا بنا رہی ہے، پھر فوراً سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو سو رہی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ضرور ہے۔ میں اس مسئلے کے متعلق سوچنا ہی نہیں چاہا رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ یہاں کرائے کے طور پر آئے تھے۔ چلو آج کی رات کتوں کے بھونکنے کی آواز کے ڈر میں نہیں گزرے گی، پھر مجھے کسی دوسرے کے حال کا تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ مجھے اس وقت 100% یقین تھا کہ عائشہ میرے پاس ضرور آئے گی اور کھانے کے لیے شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ بعض لوگ شکریہ ایسے ہی ادا کرتے ہیں، یہ بغیر شکریہ ادا کیے نہیں رہتے، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بہت دیر تک عائشہ کا انتظار کیا تھا، مگر وہ نیچے نہیں آئی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ آج مجھے چوروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری بہت سکون سے کٹے گی۔ میں آرام سے سو گئی تھی، مگر آدھی رات کے وقت میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میری آنکھ ایسے ہی کھل گئی۔ تبھی میرے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چیخنے والی لڑکی بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے بے تحاشا خوف آیا تھا۔ میں شروع سے اتنی ڈرپوک نہیں تھی، لیکن جب سے بلال کا انتقال ہوا تھا مجھے تو پتے کے ہلنے سے بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، یہ آواز تھمی نہیں تھی بلکہ لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگی۔ یوں ہی کرتے کرتے پوری رات کٹ گئی۔ صبح فجر کی انجان کی آواز سنائی دی، تب کہیں جا کر لڑکی کے چلانے کی آواز تھمی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خیر نماز پڑھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح 9 بجے میری پھر سے آنکھ کھل گئی تو میں اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے خالد نظر آیا۔ وہ نیچے آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بہت گھبرایا ہوا لگا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ شاید وہ میرے سوال سے ڈر کر جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔
خالد کی حالت سے یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ آفس کے لیے نکلا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنا ناشتہ بنایا۔ اب تک خالد واپس نہیں آیا تھا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ واقعی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا ہے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا تھا کیونکہ کل سے میری عائشہ کے ساتھ ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کی حالت کے متعلق جاننا چاہتی تھی۔ اس لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن کی جانب گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس انتظار میں کھڑی ہو گئی کہ ابھی عائشہ دروازہ کھول دے گی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ لڑکی کل سے میرے گھر آئی ہوئی تھی، مگر میں نے اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں واپس پلٹنے کے بجائے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی، تبھی عائشہ کی گھبرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، سائمہ بازی، یہ آپ ہی ہیں نا؟ میں بولی، ہاں ہاں میں ہوں، تم دروازہ تو کھولو۔ تب مجھے عائشہ کی آواز آئی تھی۔ وہ بولی، بازی میں دروازہ کیسے کھولوں؟ مجھے تو باہر سے خالد تالا لگا کر گیا ہے۔ میں اس کی بات سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ تبھی میری نظر دروازے پر لٹکتے چھوٹے سے تالے پر پڑی تھی۔ میں بولی، عائشہ، تمہارا شوہر تمہیں باہر سے بند کر کے کیوں گیا ہے؟ وہ بولی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، نہ تو اسے ہر وقت ہی غم ستاتا رہتا ہے کہ میں اسے کہیں دھوکہ نہ دے دوں۔ میں عائشہ کے بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی جھکمی سی ہنسی مجھے سنائی دی تھی۔ وہ بولی، ہاں کہنے کو تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، روپیہ، پیسہ، کپڑے۔ میرا فریج طرح طرح کے کھانوں سے بھرا پڑا ہے، مگر میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں بولی، عائشہ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، میری مدد تو میرے سگوں نے نہیں کی، آپ کیا کریں گی؟ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیا کریں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بولی، کیوں نہیں؟ میں واپس پلٹنے لگی تو عائشہ بولی، بازی سائمہ، آپ پلیز خالد کو مت بتائیے گا کہ آپ یہاں پر آئی تھیں یا میں نے آپ سے کچھ بھی کہا ہے۔ میں بولی، ہاں ہاں تم بالکل بھی فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا، میں اسے کسی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں نیچے آ گئی۔ مجھے رہ رہ کر عائشہ کے والدین پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا ہی کیوں تھا۔ انہوں نے یہ اپنی پھول سی بچی کی شادی بڑی عمر کے مرد سے کیوں کر دی جو اپنی ساری زندگی اس پر شک کرتے ہوئے گزارے گا۔ شام ہوئی تو خالد واپس آ گیا تھا۔ مجھے سلام کر کے وہ اوپر چلا گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش اپنی بیوی کو یوں قید میں نہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چلو ہم دونوں لڑکیوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی، میں اپنے غم بانٹ لیتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ خیر، میں اپنے روزمرہ کے مسائل نپٹانے لگی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آج بھی آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی، اور آج بھی وہی ہوا جس نے مجھے کل سونے نہیں دیا تھا۔ مجھے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کان لگائے تو مجھ پر یہ حقیقت عیاں ہوئی تھی کہ یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی یہ آواز بھلا؟ مجھے اس چیز کا سراغ ہر صورت میں لگانا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی تو اب چیخنے کی آواز زیادہ قریب سے سنائی دی۔ تب مجھے اندیشہ ہوا تھا کہ یہ چلانے کا شور کہیں اور سے نہیں بلکہ اوپر والے پورشن سے آ رہا تھا، اور چیخنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ عائشہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سختے میں آ ہی گئی تھی، پھر میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ مجھے عائشہ سے پہلی نظر میں ہی بڑی محبت ہو گئی تھی۔ اب بھلا میں اسے کیسے پریشانی میں چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی دروازے کھٹکھٹاتی رہی تھی، مگر مجال ہے جو کسی نے ذرا سی بھی زحمت کی ہو، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ دروازے کی آواز سن کر شور تھم گیا ہو، بلکہ اب تو مجھے عائشہ کی چیخنے کی مزید آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا تھا، اس لیے میں مجبوراً نیچے آ گئی۔ آج رات عائشہ کی فکر مجھے نیند بھی نہیں آنے والی، اس لیے میں لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی تھی یہاں تک کہ فجر کی آواز گونجنے لگی تھی۔ صبح جب خالد نیچے آیا تھا تو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو میں بولی، خالد صاحب میری بات سنیں۔
میں نے اس شخص کے چہرے پر خوف سا بھرتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ خالد کے چہرے پر بہت زیادہ اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ بولا، آپ کو عائشہ کی فکر ہو رہی ہے نا کہ وہ کیوں چیختی رہتی ہے؟ مجھے بھی اس کی بے تحاشا فکر ہوتی ہے، مگر میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بھی بتا دیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ خالد کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ مجھ سے نظر بچا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں بولی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تبھی تو کوئی حل بتا پاؤں گی نا۔ خالد نے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، عائشہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ناپسندیدہ شخص سے شادی ہے۔ میں نے حیرت سے خالد کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ہنسا اور بولا، میری شکل و صورت کو غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیے کہ کیا عائشہ جیسی کم عمر لڑکی میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ اس دن تو آپ نے بھی مجھے اس کا باپ سمجھ لیا تھا۔ مجھ سے بس یہی غلطی سرزد ہوئی تھی کہ میں عائشہ کے باپ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے 20 لاکھ روپے قرض لیے تھا۔ اس نے 1 سال کے وعدے پر لیا تھا اور 4 سال گزر گئے تھے۔ وہ قرض نہیں لوٹا رہا تھا۔ میں اسے مہلت پر مہلت دیتا رہا، مگر اب میری بھی بس ہو گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر اب میرے پیسے واپس نہ کیے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تم یوں کرو کہ پیسوں کی وصولی کے لیے میری بڑی بیٹی سے شادی کر لو۔ مجھے اس کی بات نامناسب لگی تھی۔ میں بولا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے اپنی بیٹی کی تصویر میرے سامنے رکھ دی اور بولا کہ اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو میں کسی اور سے پیسے لے کر اس کو رخصت کر دوں گا۔ دراصل میری شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی۔ میں فقط 15 برس کا تھا اور میری بیوی 18 برس کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے، مگر پھر وہ اولاد پیدا کرتے ہوئے انتقال کر گئی۔ نہ اولاد بچی اور نہ ہی بیوی۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وفا نبھائی اور 65 برس کی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی تھی، مگر مجھے تنہائی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی میرا بھی ہو جس سے میں اپنا دکھ سکھ بیان کر سکوں، میں کسی کی سنوں اور کوئی میری سنے۔ میں عائشہ کے باپ کی باتوں میں آ گیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ شادی کی رات عائشہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھ پر تھوک دیا، میں تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے۔ شادی کرتے ہوئے اب وہ ہر رات مجھے ذلیل کرنے کے لیے چیختی چلاتی ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا، کیونکہ لوگ مجھ پر شک کرتے تھے کہ شاید میں اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہوں۔ میں یوں ہی گھر بدلتا رہتا ہوں۔ لوگ عائشہ کی وجہ سے مجھے جینے نہیں دیتے۔ اب یہ میرا 4تھا گھر ہے۔ میں نے یہاں آ کر اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے اور بولا تھا کہ مجھے آخری عمر میں یوں ذلیل مت کرو۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے جی لینے دو۔ مگر وہ یہاں آ کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں عائشہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے۔ وہ لوگوں کو زخمی بھی کر دیتی ہے، اس لیے میں اسے باہر سے تالا لگا کر جاتا ہوں۔ میں یہ سب باتیں سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ میں نے بڑے غور سے خالد کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تب میں بولی، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں؟ وہ بولا، جی آپ حکم کریں۔ میں بولی، آپ عائشہ کو بند کر کے نہ جایا کریں۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت میں کچھ بہتری آ جائے۔ خالد پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا، آپ یہ سب اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی۔ جب اسے غصہ آتا ہے تو اس قدر جنونی ہو جاتی ہے کہ میرے لیے بھی اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں افس میں ہوتا ہوں کہ کہیں وہ آپ پر حملہ کر دے گی تو قصوروار کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان کر دے، اس لیے آپ مجھے اس کام سے معافی دیں۔ میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں بولی، اگر عائشہ نے مجھے نقصان پہنچا دیا تو میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی، بس میری یہ بات مان لیں۔ خالد میری جانب بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے چابی نکال کر مجھے تھما دی اور بولا، آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ جیسے ہی محسوس ہو کہ عائشہ کو غصہ آ رہا ہے تو فوراً کمرے سے باہر نکل جائیں گا۔
میں نے سر ہلا دیا تو خالد اٹھ کر چلا گیا اور میں یہ سوچ کر ہلکان ہوتی جا رہی تھی کہ آخر سچ کیا ہو سکتا ہے۔ تالا کھول کر میں اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ مجھے عائشہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی اور بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے اس کو پکارا تو وہ مجھے دیکھ کر اچھل پڑی تھی، پھر دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ بولی، آپ یہاں کیسے آ گئی؟ آپ کو چابی کیسے مل گئی؟ میں بولی، بس یہ تمہاری سائمہ بازی کا کمال ہے۔ عائشہ رونے لگی تھی اور اٹھ کر میرے گلے لگ گئی۔ وہ بولی، بازی مجھے بہت عرصے سے کسی ایسی کندھے کی تلاش تھی جس پر میں سر رکھ کر رو سکوں۔ عائشہ، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بازی تمہارے پاس ہے۔ میں آج یہاں تم سے بہت ہی ضروری بات پوچھنے آئی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رات کے وقت تم چیخنے کیوں لگتی ہو؟ کیونکہ میں نے خالد کی باتوں پر بھروسہ کر لیا تھا، مگر میں عائشہ کی طرف کی بھی کہانی سننا چاہتی تھی۔ مجھے یہی لگا کہ کہیں خالد نے مجھے پاگل ہی نہ بنایا ہو۔ وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی، نہیں، میں تو نہیں چیختی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ خالد میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اچانک ہی کیسے پلٹی تھی؟ کل تو کچھ اور کہہ رہی تھی، پھر وہ بولی، آپ مجھے اپنا پورشن دکھائیں۔ آپ نے اس کی کیسے سجاوٹ کی ہوئی ہے؟ میں بھی اپنا گھر سجانا چاہتی ہوں تاکہ جب میرا شوہر گھر آئے تو اسے تازگی کا احساس ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ہاں، آ جاؤ۔ تو میں عائشہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، مگر ابھی تک اس کے عجیب سے رویے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ہم دونوں نیچے آ گئے تو عائشہ نے اپنا بازو میرے سامنے کر دیا تھا۔ اس پر جلنے کا نشان تھا۔ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں بولی کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی، میں نے آپ سے جو باتیں کی تھیں، نہ جانے وہ میرے شوہر نے کیسے سن لیں۔ شاید اس نے کچھ ریکارڈنگ کے لیے لگا رکھا ہوا ہے۔ وہ مجھ پر بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اوپر آپ سے کہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا شوہر مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے۔ یہ جو رات رات بھر میں چیختی رہتی ہوں نا، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے تو آپ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ میری مدد کریں، کیمرہ منگوا کر اوپر والے پورشن میں لگوا دیں۔ وہ ریکارڈنگ جب آپ تھانے میں جا کر دکھائیں گی تو میرے مجرم کو سزا مل جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ میں بولی، ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ سچ کہوں تو میں ان دونوں میاں بیوی کی باتوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو دونوں ہی کی باتوں پر یقین آ جاتا تھا، دونوں ہی معصوم لگنے لگے تھے۔ سچ تک پہنچنے کا ایک ہی حل تھا اور وہ تھا کہ میں سچ میں کیمرہ اوپر والے پورشن میں لگا دیتی۔ میں نے کیمرے کے لیے کسی سے کہہ دیا تھا۔ خیر، مجھے ہر رات اوپر والے پورشن سے چیخنے کی آواز آتی رہتی تھی، اور صبح جب خالد میرے سامنے رونے لگتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دن کے وقت عائشہ میرے سامنے روتی رہتی اور کہتی کہ مجھ پر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، میں عائشہ کا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی، اسے ہنر سکھاتی، اس سے باتیں کرتی، اس کو گھر کی سجاوٹ کے متعلق بتاتی، اس کو اپنے میک اپ کا سامان، ساڑیاں، سب کچھ دکھاتی کہ کسی طرح اس کا دل بہل جائے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی کی بہت فکر ہوتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اگر مجرم خالد ہے تو اسے جلد سے جلد سزا مل جائے، اور اگر عائشہ بیمار ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ کیمرہ آنے میں ابھی ایک دن رہتا تھا۔ آج شام میں نے بریانی بنائی تو سوچا کہ عائشہ کو دے آؤں۔ عام طور پر میں اس وقت کبھی بھی اوپر والے پورشن میں نہیں گئی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی جب میرے کانوں میں عائشہ کی آواز پڑی تھی۔ وہ بولی، آج رات تو مکمل تاری کے ساتھ آنا۔ تم اس کی فکر مت کرو، وہ کمزور ہے، اسے قابو کرنا آسان ہے۔ میں یہ باتیں سن کر الٹے قدم لوٹ آئی تھی۔ اب میرے سامنے عائشہ کا کردار ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ شاید عائشہ غلط تھی۔ وہ ہر رات اپنی کسی آشنا کو گھر پر بلاتی تھی اور خالد کو قابو کر لیتی تھی۔ کیا پتہ باندھی بھی دیتی ہو اور پھر جان بوجھ کر چیختی ہو تاکہ لوگ خالد کو برا سمجھیں اور وہ اپنی منمانی کرتی رہے۔ کیمرہ آنے میں تو ابھی دیر تھی، اس لیے میں نے اپنی ایک دوست لیڈی کانسٹیبل کو فون کیا اور سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں اسے بولی
کہ مجھے تمہاری مختصری ٹیم کی ضرورت ہے، میرے گھر آج آنا، لیکن مکمل راجداری سے آنا۔ اس نے حامی بھر لی۔ میں کھانا کھا کر اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد حیرت سے دیکھا۔ میری دوست میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بولی، رمشا، میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ وہ ہنسی اور بولی، تم بہت بڑا کارنامہ کر کے آئی ہو۔ کچھ عرصے سے ہمیں مسلسل اس چیز کی شکایات مل رہی تھی کہ ایک گینگ آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہیں۔ کل رات تمہاری وجہ سے وہ گینگ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ میں بولی، وہ کیسے؟ میری دوست کہنے لگی، سائمہ، تمہارے گھر جو کرایہ دار رہ رہے تھے وہ اسی گروہ کا حصہ تھے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ بہت ساری عورتوں کے گھر میں بطور معصوم بن کے رہتے اور پھر وہ عورتوں کو چکمہ دینے کے لیے اداکاری کرتے تھے۔ شوہر بیوی پر الزامات لگاتا اور بیوی شوہر پر۔ یہ عورتیں ان کے مسائل میں الجھ کر باقی سب کچھ بھول جاتی تھیں۔ تمہارے ساتھ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تم نے خود عائشہ کو اپنے گھر کی ایک ایک چیز دکھائی، تم نے اس سے اپنے زیورات تک دکھا دیے۔ یہ تو تم شکر کرو جو عائشہ کی باتیں تم نے سن لیں۔ کل رات ان دونوں نے تمہارے کھانے میں نیند کی دوا شامل کر دی اور تمہارے گھر کی ایک ایک چیز لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ صوفے، واشنگ مشین، سونے کے زیورات، یہاں تک کہ کپڑے، برتن وغیرہ بھی ہم موقع پر پہنچ گئے اور یوں تمہاری بچت ہو گئی۔ میں نے رمشا کی باتیں سنی تو دماغ سن سن کرنے لگا۔ لوگ دوسروں کو لوٹنے کے لیے کس حد تک اداکاری کر لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ اب تو کرایہ دار بھی رکھنے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں تنہا ہی رہتی ہوں۔ میرے خیال میں بری صحبت سے تنہائی 1000 درجے بہتر ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔